ایک دیوار جسے نہ آندھی گرا سکی، نہ زلزلہ توڑ سکا، نہ صدیوں کا وقت مٹا سکا۔ یہ دیوار کسی بادشاہ نے نہیں بنائی، یہ دیوار اللہ کے حکم سے بنی، اور اس دیوار کے پیچھے قید ہے وہ مخلوق جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، یاجوج اور ماجوج۔ آج دنیا بھر کے سائنسدان، ماہرین اثاثہ قدیم اور اسلامی اسکالرز اس دیوار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ چین میں ہے، کوئی کہتا ہے وسطی ایشیا میں، اور کوئی کہتا ہے یہ دیوار ہمارے درمیان ہے، بس نظر نہیں آتی۔ آج طاہر ڈارک فائلز میں ہم اس راز کی تہ تک جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ 1400 سال پہلے، جب دنیا کے اکثر لوگ ابھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی حقیقت نازل فرمائی جو آج بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ دے سکتے ہیں تاکہ آپ ہماری اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذرا سوچئے، یہ کتنی خوفناک مخلوق ہوگی کہ پوری قوم نے ایک بادشاہ کے سامنے گڑ گڑا کر درخواست کی، ہمیں بچاؤ، اور پھر ذوالقرنین نے تاریخ کی سب سے عظیم دیوار بنائی۔ لوہے کی چٹانیں، پگھلا ہوا تانبا، اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کل آ کر کھودیں گے، اور اللہ انہیں بلا دیتا ہے، اور اگلی صبح وہ دوبارہ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اس وقت بھی جب آپ یہ سن رہے ہیں وہ کھود رہے ہیں۔ یہ سوال صدیوں سے انسانی ذہنوں میں گردش کر رہا ہے، یاجوج اور ماجوج آخر ہیں کون؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ انسان ہیں، لیکن ان کی تعداد ہمارے تصور سے کہیں باہر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، کتنے؟ اللہ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999، یاجوج ماجوج میں سے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی طاقت۔ یونانی انہیں گوگ اور ماگوگ کہتے ہیں۔ بائبل میں ان کا ذکر ہے، یہودی صحیفوں میں بھی، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے، جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، پوری جھیل خشک ہو جائے گی، اور دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا، یہاں کبھی پانی تھا۔ وہ مخلوق ہے جو آج بھی ایک دیوار کے پیچھے قید ہے، لیکن وہ دیوار کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے عالموں کو بے چین رکھا ہے۔ دیوار کہاں ہے؟ پہلی تھیوری، چین کی دیوار۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی دیوار چین کی مشہور دیوار ہے،
لیکن یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے بتایا، ذوالقرنین نے لوہے کی سیلیں اور پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔ چین کی دیوار مٹی اور پتھر سے بنی ہے، یہ وہ دیوار نہیں۔ دوسری تھیوری، قفقاز کے پہاڑ۔ جارجیا اور روس کے درمیان قفقاز کے پہاڑوں میں آج بھی ایک قدیم دیوار موجود ہے۔ اس کا نام ہے دربند کی دیوار۔ یہ لوہے اور پتھر سے بنی ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے یہ الیگزانڈریا کا قدیم نقشہ ہے، لیکن کیا یہ درست ہے؟ ہاں، متون اس کی تصدیق کرتے تو پھر اسے جدید نقشوں سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ یہی وہ دیوار ہے۔ تیسری تھیوری، مشرق وسطی مطلب ایشیا میں ابن بطوطہ، دنیا کا مشہور مسلمان سیاح، جب وسطی ایشیا گیا تو اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا، میں نے وہ مقام دیکھا جہاں ذوالقرنین کی دیوار ہے، وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ابن بطوطہ نے اصلی دیوار دیکھی تھی؟ چوتھی تھیوری، سائبریا یا منگولیا۔ جدید محققین کہتے ہیں یہ دیوار سائبریا یا منگولیا کے کسی دور دراز علاقے میں ہے، جہاں آج بھی لاکھوں مربع کلومیٹر کے علاقہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ سیٹلائٹ نے وہاں کچھ عجیب ڈھانچے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن سب سے چونکا دینے والی تھیوری ابھی باقی ہے۔ کچھ اسلامی علماء اور کچھ جدید محققین مل کر ایک ایسی تھیوری پیش کرتے ہیں جو سننے میں بہت عجیب لگتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں۔ وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی دیوار زمین کے اندر ہے، یعنی یہ دیوار سطح زمین پر نہیں بلکہ زمین کی گہرائیوں میں کسی انجانی جگہ میں موجود ہے، اور یاجوج ماجوج اسی وقت بھی زمین کے نیچے اپنی دیوار کھودنے میں لگے ہیں۔ یہ تھیوری اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے دیوار اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو اس پار کی روشنی نظر آئے۔ اگر دیوار زمین پر ہوتی تو انسان صدیوں سے پہلے ڈھونڈ لیتا، لیکن اگر وہ زمین کے اندر ہے تو شاید اسی لیے آج تک نہیں ملی۔ اور وہ دن جو قرآن نے بتایا جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، شاید وہ دن اتنا دور نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اس وقت کہیں زمین کے نیچے وہ کھود رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ نکلیں گے دنیا میں ایسا فساد ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہر بلند جگہ پر تیر چلائیں گے آسمان کی طرف اور کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ انہیں ہلاک کر دے گا، ایک کیڑا ان کی گردن میں، اور وہ سب ایک رات میں ختم۔ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی تعداد، اور انجام اللہ کا ایک حکم۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں، آج دنیا میں جو ہو رہا ہے، جنگیں، فساد، تباہی، زلزلے، قحط، بیماریاں، کیا یہ نشانیاں ہیں؟ کیا وہ وقت قریب آ رہا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں کیا رہنا چاہیے؟
یاجوج ماجوج کی دیوار آج بھی ایک راز ہے۔ ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد بھی انسان نہیں جان سکا یہ دیوار کہاں ہے، لیکن ایک بات طے ہے، قرآن کا ہر لفظ حق ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وہ ضرور ہوگا۔ دیوار ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور وہ دن انسانیت کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ ہم سب کو تیار رہنا چاہیے اس دن کے لیے جو آنا ضرور ہے۔ یہ تھی یاجوج ماجوج کی دیوار کی کہانی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی اور گہری اور اسلامی دستاویزی فلمیں، کہانیاں آپ کے پاس لے کر آئیں تو طاہر ڈارک فائلز کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، کیونکہ یہاں سچ چھپتا نہیں، صرف وقت لگتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔